لیزا تم گھر جاؤ پلیز، میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم میری وجہ سے بے آرام ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے پاس یہاں رک رہی ہوں سنیور سکندر، چاہے آپ کو اچھا لگے یا چاہے برا۔ وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی تھی۔ لیزا پلیز، سکندر پلیز، اس نے اسی کے انداز میں دہرایا، گویا تم نہیں مانو گی۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولا، ہاں میں نہیں مانوں گی، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی، مگر اس سے پہلے نہیں۔ مغرور، بدتمیز اور خود پسند سکندر شہریار کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے۔ یہ ہسپتال میں زخمی اور بیمار سکندر شہریار مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ مصورہ، اس جملے میں آپ مجھ سے اپنی دوستی ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں یا دوستی کی آڑ میں میری برائیاں گنوانا چاہ رہی ہیں؟ تو میں سمجھ نہیں سکا۔ وہ اسے گھور کر دیکھتا ہوا مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تمہارا جو دل چاہے سمجھ لو۔ نرس سکندر کو دوا دینے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سکندر کو دی جانے والی دوائیوں کے متعلق نرس سے سوالات کیے تھے۔ ان میں چند پین کلرز تھیں اور ایک نیند لانے کے لیے دی جانے والی دوائی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا اندازہ یہی تھا کہ اگلی چند راتیں اور دن سکندر کے بہت تکلیف میں گزرنے تھے اور وہ پرسکون نیند سو سکے، اس لیے اسے ادویہ دی جا رہی تھیں۔ نرس دوا دے کر چلی گئی، تب اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ سونے کی کوشش کرو سکندر۔ میں تو سو جاؤں گا، مگر تم کیا ساری رات یہاں اسی کرسی پر بیٹھی رہو گی؟ سکندر نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا۔ پیر پٹیوں میں جگڑے ہونے کے سبب وہ کروٹ لینے سے قاصر تھا۔ شاید ایک ہی طرف لیٹے لیٹے اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں صوفے پہ لیٹ جاؤں گی، تمہیں کروٹ دلواؤں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے اسے کروٹ لینے میں مدد کی تھی۔ تھینکس، وہ ہلکی سی آواز میں بولا تھا۔ اب تم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ اوکے، مگر پلیز تم بھی صوفے پر لیٹ جاؤ۔ سکندر نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سو گیا ہے۔ اچھا تھا اسے نیند آ گئی تھی، ورنہ اس کی رات بڑی تکلیف میں گزرتی۔ سوتے میں وہ کئی بار تکلیف سے کراہا تھا، کئی بار بے چینی سے اس نے پہلو بدلا تھا، اپنے پیر کو ہلانے کی کوشش یوں کی تھی جیسے شدید درد ہو رہا ہو۔ تکلیف سے ہی اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے کمبل اڑا دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو بلا کر لائی تھی، ڈاکٹر کے اطمینان دلانے پر کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور یہ کہ بخار کے لیے بھی سکندر کو دوا رات دی جا چکی ہے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ یہ ضرور چیک کر رہی تھی کہ بخار تیز تو نہیں ہو گیا۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق بالکل سوکھ گیا ہو۔ پیاس کی شدید احساس سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک اجنبی کمرے میں خود کو موجود پا کر حیران سا ہوا، مگر اگلے ہی پل پیر سے اٹھتی درد کی ٹیسوں نے اسے یاد دلا دیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس نے پہلے سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ وہ جس کروٹ سویا تھا اس سے اٹھا نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی اوڑھے بغیر سویا تھا، مگر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے باہر نظر ڈالنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک نیا دن طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ہر طرف نظریں گھما رہا تھا۔ اس نے لیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح رات کو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے ساری رات اس تکلیف میں گزاری ہے۔ اس سے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے ساری زندگی کبھی کسی کا کوئی احسان نہیں لیا تھا، اور اس وقت اس نے اپنے اندر شدید قسم کی بے چینی محسوس کی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر اس کا دھیان رکھتی رہی ہے، اسے کروٹ بدلواتی رہی ہے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ بے آرام تو نہیں، اس سب کا خیال رکھتی رہی ہے۔ ایسا کوئی دوستانہ اور غیر معمولی سلوک اس نے لیزا کے ساتھ کبھی روا نہ رکھا تھا کہ بدلے میں اس کے خلوص اور اپنائیت کی توقع رکھتا، مگر وہ تو ایسی ہی دوستانہ مزاج اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی۔ یہی بتایا تھا نا روبرٹو نے اسے لیزا کے بارے میں، مگر وہ اپنا خلوص، اپنی اچھائی بہت ہی غلط جگہ، بہت ہی غلط شخص پر ضائع کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے نفرت سے سوچا۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ لیزا اتنی چوکس نیند سو رہی تھی کہ معمولی سی آواز سے بیدار ہو گئی تھی۔ ایک دم ہی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے سکندر؟ پانی، وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا جلدی سے اٹھی، اس نے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھ سے ہی اسے لیٹے لیٹے پانی پلانے لگی۔ وہ اتنا پیاسا تھا کہ پورا گلاس 2 گھونٹ میں ہی پی گیا تھا۔ اور لاؤں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گلاس واپس رکھ کر وہ پھر اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکر ہے ٹمپریچر کم ہو گیا۔ تمہیں ٹھیک سے نیند آئی نہ سکندر؟ وہ سوال پوچھتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رہی تھی۔ نیند؟
اس نے حیران ہو کر دیکھا وہ اتنی بے خبری والی گہری نیند سو گیا۔ اس نے سوتے ہوئے وہ خواب کیوں نہیں دیکھے؟ وہ روتا اور چیختا ہوا بیدار کیوں نہیں ہوا؟ لیزا کھڑکیوں سے پردے ہٹا رہی تھی۔ کھڑکی کھول دوں؟ صبح ہی ہو رہی ہے، تازہ ہوا کمرے میں آئے گی، تم اچھا محسوس کرو گے۔ وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ اس کی سوچوں سے انجان وہ گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہ جا سکا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیزا نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ صبح کی تازہ ہوا کمرے کے اندر آنے لگی تھی۔ باہر ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ناشتہ آ گیا تھا۔ اس بار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مدد نہیں مانگی تھی، وہ خود اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ آرام سے، آہستہ آہستہ سکندر، تمہارے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں۔ اس نے سکندر کے شانوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ بیٹھا تو لیزا نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تھے۔ اس نے اس کے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا۔ تم بھی ناشتہ کرو، اس کے ہاتھ سے سلائس لیتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ ناشتہ پیشنٹ کے لیے ہے، وہ مسکرائی تھی۔ پیشنٹ چاہتا ہے کہ اس کی تیماردار بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرے، اور ویسے بھی پیشنٹ اتنا خوش خوراک نہیں کہ یہ سب کھا جائے، وہ اسی کے انداز میں جواباً مسکرا کر بولا تھا۔ لیزا نے اس کے ساتھ ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ تم رات بھر سوئی نہیں ہو نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ بالکل روکھا پنیر کھانے لگی۔ تمہارے سامنے تو سو رہی تھی سنیور سکندر، تم آملیٹ تو لو۔ وہ جیسے اپنی اچھائی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیزا، میں تم سے اپنے کل کے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے 10 کام چھوڑ کر مجھے ویلا بوگیز گھمانے لے گئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ناشتہ روک کر یکدم ہی اس سے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر کی کڑواہٹیں دوسروں پر نکالتا پھرے، اور دوسرے بھی کون؟ یہ لیزا، جو خلوص اور محبت سے لبالب بھری ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اپنے رویے کی بدصورتی پر وہ لیزا سے حقیقتاً شرمندہ تھا۔ لیزا نے بھی ناشتہ روک دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر، میں نے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانا۔ میں بس یہ نہیں سمجھ سکی کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیزا، پلیز تم مائنڈ مت کرنا، وہ جواباً بہت آہستگی اور نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب کبھی بھی اس سے تلخ لہجے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا احسان مند ہو گیا تھا، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لیزا محمود کے اندر کی اچھائیاں اور محبتیں ختم کرنے کا باعث کم از کم وہ ہرگز نہیں بنے۔ جلد یا بعدیر زندگی لیزا محمود کو یہ سمجھا دے گی کہ نہ تو یہ دنیا اتنی اچھی جگہ ہے، نہ ہی یہاں بسنے والے لوگ، مگر اسے دنیا اور لوگوں سے مایوس کروانے والوں میں وہ کیوں شامل ہو؟ اگر وہ محبتیں بانٹتی ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ لڑکی سدا محبتیں ہی تقسیم کرتی رہے، زندگی کا بدصورت چہرہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ لیزا اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی تھی۔ تم نہیں بتانا چاہتے، ٹھیک ہے، میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ اب تم لیٹ جاؤ، کافی دیر سے بیٹھے ہو۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ فوراً بولا، میں خود لیٹ جاؤں گا لیزا، تم بیٹھو۔ لیزا نے اس کے انکار پر پرواہ کیے بغیر اسے لیٹنے میں مدد کی۔ اس کے پیر میں شدید تکلیف تھی۔ اٹھ کر بیٹھنے اور پھر واپس لیٹنے میں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پیر کی تکلیف کے آگے بازوؤں اور سر پر لگی چوٹیں انتہائی معمولی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان تکلیف کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ پیر میں جتنی شدید درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اندر سکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ خود کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اسے ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کل ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ سڑک پر زخمی پڑا تھا، اس کے پیر، بازو اور سر سے خون بہہ رہا تھا، تب بجائے پریشان ہونے کے، تکلیف اور درد محسوس کرنے کے، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ خون اتنا ہی ازاں تھا، اسے یوں ہی بہہ جانا چاہیے تھا۔ اس کے وجود اتنا ہی بے مصرف تھا۔ اسے اسی طرح کسی اجنبی سرزمین پر غیروں اور اجنبیوں کے بیچ دنیا سے ناتا توڑ جانا چاہیے تھا۔ شعوری طور پر وہ کبھی بھی قبول نہ کرتا کہ یہ ایکسیڈنٹ در حقیقت ہوا اسی کی وجہ سے تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ جانتا تھا کہ غلطی گاڑی والے کی نہیں، اس کی تھی۔ خود کو انجان اور بے پرواہ ظاہر کرتا، وہ اس تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دائیں بائیں یا پیچھے نہ ہوا تھا۔ وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی ہوئی 2 قدم آگے جا رکی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگائی تھی، مگر رکتے رکتے بھی گاڑی اسے ٹکر مار چکی تھی۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ سرشاری سے مسکرایا تھا۔ وہ نہ مدد کے لیے چل آیا تھا، نہ درد اور تکلیف سے کسی کو پکارا تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈرائیور سے یہ درخواست بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے۔
وہ سڑک پر پرسکون پڑا تھا۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور اسے اٹھا کر ہسپتال نہ لاتا تو وہ اسی طرح سڑک پر پڑا رہتا، کوئی اور اس کی مدد کو نہ آتا، جو کہ چاہتا تھا کہ کبھی بھی نہ آئے۔ بظاہر تو سکندر شہریار ذہنی طور پر ایک نارمل اور صحت مند شخص تھا، باشعور، فہم فرست رکھنے والا۔ وہ خودکشی کی کوشش کیوں کر سکتا تھا؟ خود اپنے آپ سے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس کی بے دھیانی اور کار کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کے سبب ہوا تھا۔ اس کے اندر خود سے نفرت میں مبتلا شخص اس کے جھوٹ پر ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھنے کے لیے آنا تھا، ساتھ میل نرس بھی تھا۔ ڈاکٹر اسے سکندر کے بازوؤں اور سر کی بینڈیج تبدیل کرنے سے متعلق ہدایت دے رہا تھا۔ وہ سکندر کے زخمی پیر کو مختلف انداز میں ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ پیر کی پٹیاں فی الحال نہیں کھولی جانی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا ڈاکٹر کے پاس کھڑی اٹالین میں جلدی جلدی بولتی اس کی چوٹوں ہی کے متعلق ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ غالباً اس کی رات کی بے سکونی اور تکلیف ڈاکٹر کو بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور میل نرس وہاں سے چلے گئے۔ تب اس نے لیزا سے اپنا موبائل اٹھا کر دینے کو کہا۔ آفس ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ اسے آفس فون کر کے بتانا تھا کہ وہ آج نہیں آ سکتا۔ اسے دوحہ اپنے ہیڈ آفس بھی فون کر کے اپنے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دینی تھی۔ وہ ہسپتال میں بیٹھ کر آفس کا کچھ ضروری کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے آفس سے کچھ معلومات اور چند فائلز درکار تھیں۔ اسے یہ تمام چیزیں ای میل کر دی جائیں گی۔ اس کو فون کر کے یہی کہنا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے ہی اسے یاد آ گیا تھا کہ کل ویلا بوگیس جاتے وقت اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ، بیگ اور بریف کیس بھی تھا۔ اس کے یہاں تمام ضروری کاموں کی تفصیلات لیپ ٹاپ میں موجود تھیں۔ اسے اپنا لیپ ٹاپ درکار تھا۔ لیزا، تمہاری گاڑی میں میرا لیپ ٹاپ بیگ ہوگا، پلیز وہ مجھے لا دو، اور پلیز اب تم گھر جا کر آرام کرو۔ ساری رات بے آرام رہی ہو، گھر جا کر ریسٹ کرو۔ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم خیریت سے ہو نا سکندر شہریار؟ کوئی ضرورت نہیں آج آفس کا کوئی بھی کام کرنے کی۔ 2-3 دن کام نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے لیے بیٹھو گے، بار بار جسم کو ہلاؤ جلاؤ گے، ہاتھ اور پیروں پر دباؤ پڑے گا۔ سکون سے لیٹو، جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کرو۔ لیزا نے باقاعدہ اسے ڈانٹا۔ بہت ضروری کام ہے لیزا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ فی الحال وہ خود اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا، ورنہ خود جا کر لیزا کی گاڑی سے اپنا لیپ ٹاپ لے آتا۔ ہوں گے ضروری، مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت محبت اور اپنائیت سے بولی تھی، بہت پرواہ کرنے والا انداز تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل میں کہیں بہت زور سے جا کر چبھی تھی اس کی بات۔ سکندر شہریار کی زندگی، تلخی سے بولتا وہ یکدم ہی چپ ہو گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ سکندر شہریار کی زندگی سے زیادہ بے مول اور بے وقت اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی نہیں۔ 7 سمندر دور، اس سے بہت دور بسنے والے صرف ایک ہستی ہے جو اس کی موت پر روئے گی، باقی دنیا میں کسی کو بھی اس کی زندگی یا اس کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ہستی کے ساتھ شاید لیزا محمود بھی چند آنسو اس کے لیے بہا لے، کیونکہ یہ لڑکی سراپا محبت ہے۔ یہ صرف سکندر شہریار کی نہیں بلکہ ہر کسی کی تکلیف پر رو پڑتی ہے۔ لیزا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہتے کہتے رک گئے تم؟ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے مختصراً بولا تھا۔ کاموں کے لیے پریشان مت ہو، تمہاری چوٹیں ٹھیک ہو جائیں، کام بھی سارے ہو جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جھک کر دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میل نرس آتا ہوگا، تم اپنی بینڈیج تبدیل کرواؤ، میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ اس نے خاموشی سے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس نے آفس فون کر دیا تھا۔ روبرٹو کل رات ہی اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آیا تھا۔ اس نے آج ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ سکندر کی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر فکر مند ہوا تھا، تفصیلات پوچھ رہا تھا، مگر وہ اپنی چوٹوں سے زیادہ آفس کے کاموں کے لیے فکر مند تھا۔ اس نے روبرٹو سے وہ تمام ڈاکیومنٹس ای میل کرنے کو کہا تھا جو اسے آفس سے دور بیٹھ کر آفس کا کام کرتے ہوئے درکار تھے۔ وہ ہاتھ اور بینڈیج کی تبدیلی والے تمام کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ نیم گرم پانی سے ہاتھ، منہ اور جسم کا اوپری حصہ دھلنے سے وہ خود کو کافی تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا مزید کئی دنوں تک اپنی ان چوٹوں کے ناز اٹھانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وہ آج ہی ہسپتال سے چھٹی لے کر چلا جانا چاہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کل کا دن اپنے ہوٹل میں گزارے گا، پھر پرسوں سے آفس۔ لیزا دوپہر میں پھر ہسپتال میں موجود تھی۔ تم سو گئی تھی نا گھر جا کر؟ ہاں سو گئی تھی، 2 گھنٹے کی نیند لے لی، کافی ہے۔ تم اپنی سناؤ، تکلیف کچھ کم ہوئی؟ وہ اس سے کیا کہتا کہ تکلیف جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی اچھا محسوس کرتا ہے۔ اس نے محض سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ لیزا اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے لنچ کر لیا؟ ہاں،
تم میوزک سنو گے؟ میں تمہارے لیے اپنا آئی پوڈ لے آئی ہوں۔ میوزک میں تمہاری پسند تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس میں اٹالین گانے بھی ہیں اور انگلش سانگز بھی ہیں۔ اس نے بیگ سے نکال کر اپنا آئی پوڈ اسے دیا۔ وہ یہ کہہ کر اس کے خلوص کی توہین نہیں کر سکتا تھا کہ اسے میوزک، کتابیں، کسی بھی چیز میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ برسوں ہوئے اس نے خود کو زندہ لوگوں میں شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ انگلش میوزک اور کتابیں بھی لائی ہوں، مگر پھر وہی بات کہ تمہاری پسند مجھے پتہ نہیں ہے۔ بس جو مجھے پسند ہے وہ لے آئی۔ وہ اس کے لیے سارا اہتمام یوں کر رہی تھی گویا وہ یہاں کئی دنوں تک پڑا رہنے والا ہے۔ اسے سوچ کر ہنسی آئی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کے لبوں پر آئی مسکراہٹ فوراً دیکھ لی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی موقع اچھا نہیں ہے سنیور سکندر۔ تم زخمی ہو، بیڈ پر پڑے ہو، تمہارے کہیں بھی چلے جانے، بھاگ جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھا کر میں تمہاری پینٹنگ کیوں نہ بنا لوں؟ تم چاہے جتنا بھی ناراض ہوگے، منہ پھلاؤ گے، مگر اٹھ کر جا تو کہیں نہیں سکو گے۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تھی اور وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مصورہ، میں نے تمہیں اپنی دوست سمجھا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میری دوست میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ ایک اجنبی ملک میں ہلنے جلنے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو کر ہسپتال میں پڑا تھا۔ چاہے اسے اپنی صحت اور زندگی کی پرواہ نہیں تھی، مگر بہرحال اسے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی تھی۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی اور وہ لیزا کے ساتھ بڑے ہلکے موڈ میں ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرنے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو انجوائے کر رہا تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ کمال اس لڑکی کا تھا، ورنہ ایک عمر گزری وہ تو ہنسنے والی باتوں پر بھی ہنسنا بھول بیٹھا تھا۔ نہیں سنیور سکندر، میں آپ کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہیں اٹھاؤں گی۔ میں آپ کی پینٹنگ اس وقت بناؤں گی جب آپ مجھے خود اپنی خوشی سے اجازت دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے جواباً بولی تھی۔ لیزا سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹے سوتا رہا تھا، بغیر کسی دوا کے۔ نہیں، شاید دوپہر کو نرس نے جو پین کلر دیے تھے ان میں سکون اور نیند لانے والی بھی کوئی دوا شامل رہی ہوگی۔ اس نے فوراً خود سے کہا تھا، چلو نیند دوا کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کے وہ خواب؟ اس نے فوراً ہی اپنے اندر سے ابھرتے اس سوال کو ذہن سے جھٹکا۔ اٹھ گئے تم؟ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ساتھ لائی کسی کتاب کے ورق کو بدلتے ہوئے اس سے بولی، ہاں کافی دیر سو گیا میں۔ اچھا ہے نا، جتنا آرام کرو گے، خود کو ریلیکس رکھو گے، اتنی ہی جلدی ٹھیک ہو پاؤ گے، وہ مسکرا کر پرخلوص انداز میں بولی تھی۔ تمہارے لیے سنیکس اور کافی آئی تھی، تم سو رہے تھے تو میں نے واپس لوٹا دیا۔ اب بول کر آتی ہوں، ویسے تم کافی کی جگہ چائے تو نہیں لینا چاہتے؟ اصل میں یہاں کافی کا استعمال زیادہ ہے، لوگ چائے کچھ خاص پسند نہیں کرتے، وہ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کافی ہی ٹھیک ہے، بلیک، تم اپنے لیے بھی لے کر آنا، وہ بغیر تکلف کے بولا تھا۔ لیزا سر ہلاتی بھی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔